लालची नहीं, क्या बात। भूखे मर जाएंगे हम, अपना अकीदा मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, हम जिंदा ही अब इसीलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप और इस्लाम कबूल करने के बाद आप कैसा महसूस करें? जी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। दोस्तों, एक तरफ जहां लोग इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं और झूठे झूठे इल्ज़ाम इस्लाम और मुसलमानों पर लगाते हैं, लेकिन लोग इन इस्लामोफोब्स के बहकावे में अब नहीं आते हैं और लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करते ही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने वाले हैं जिस फैमिली में 5 सदस्य रहते हैं और पाँचों ही लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जब कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उलमा को सुनना शुरू कर देते हैं, कुरान की आयतों को समझना शुरू कर देते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी समझना शुरू कर देते हैं। दरअसल पहले ज़माने में इल्म हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि कुछ भी समझने के लिए हमें किसी आलिम की ज़रूरत पड़ती थी या मस्जिद के इमाम के पास जाना पड़ता था। लेकिन आजकल हर इंसान के पास स्मार्टफोन है और वो जब चाहता है तब वो अपने हर सवाल के जवाब हासिल कर लेता है। यही वजह है कि लोगों के लिए अब इस्लाम को समझना बहुत आसान हो चुका है और जब उनके ऊपर हकीकत वाज़ेह हो जाती है और हुज्जत तमाम हो जाती है तो वो खुद को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं पाते हैं और इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं। तो इसी तरह से इस फैमिली ने भी इस्लाम कबूल किया है। तो चलिए देखते हैं कि इनके इस्लाम कबूल करने की क्या वजह रही और पहले ये किस धर्म को मानते थे और उसको किस लिए छोड़ा और इस्लाम को क्यों अपनाया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। उन बुज़ुर्गों की मेहनत शुरू हुई तो कादियानियत का फिर जो है वो ज़िवाल शुरू हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारी फैमिली जो है वो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जिनमें से ये आपके सामने है। जी जी, उनमें से एक फैमिली जो है वो अनवर साहब की फैमिली है। अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस्लाम कबूल करने पर। मुझे ये बताइए कि आप क्या पैदाइशी कादियानी हैं और थे और कितना अर्सा हुआ आपको इस्लाम कबूल किया? मैं पैदाइशी कादियानी था। तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपना ये कादियानी मज़हब छोड़ा है, मज़हब इस्लाम अकीदा से कबूल किया। जी अच्छा, ये बताइए कि क्या आप शुरू से कुंडरी में ही यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं आपका? नहीं, मैं रिहाइश पजीर तो कोट गुलाम मोहम्मद जो जमसाबाद के नाम से मशहूर था। तो मैं जब तकरीबन जॉब के सिलसिले में यहाँ तकरीबन 40 साल से आ गया हूँ, तो जॉब के सिलसिले में मैंने यहाँ कुंडरी को अपॉइंटमेंट मेरा हुआ एज ए कैशियर MCB में, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में। तो मैं यहाँ का होके रह गया, जबकि मेरा शहर वतन वो था जमसाबाद कोट गुलाम मोहम्मद। अच्छा, अब यानी कि बैंक में जॉब कर रहे थे? जी जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपके बारे में एक बात सुनने में आई और यहाँ पे जब हम आए तो हमें बताया गया कि जो झूठा मुदय्यन नबूवत था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, उसने अपने जो उसके साथी थे जिनको कि वो नाउज़ बिल्लाह सहाबा कहते हैं, कादियानी वाले जो 313 साहब, तो हमें यहाँ इलाके में आया तो हमें पता चला कि वो जो 313 जिनको वो सहाबा कहते हैं नाउज़ बिल्लाह, तो उन 313 की औलाद में से आप? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, वो मेरे दादा थे मास्टर मामू खान। अच्छा, मास्टर मामू खान कादियान में। तो वो उसके बाद जो उनकी फैमिली मतलब पोते ये सब लोग जो है माइग्रेट हो गए, जमसाबाद कोट गुलाम मोहम्मद आ गए। मेरी फूफियाँ, मेरे चचा वगैरह, तो उनमें से फूफियों ने मज़हब इस्लाम कबूल किया आज से 40-50 साल पहले। अच्छा, फूफियों ने। अच्छा। और मेरी बहन है जो सगी, वो अभी भी कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद में है, छोटी। उन्होंने 25 साल पहले मज़हब इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे अनवर साहब ये बताएं कि आपके जो ख़ानदान में कादियानियत कब आई, कैसे आई, इसका कोई? ये इंडिया से ही चले आ रहे हैं। वो जो दादा थे ना हमारे, वो सीधे साधे दरवेश बंदे थे। मेरा अपना ख्याल है, जो उनको मैंने बातें सुनी हैं, जो लोगों से, अपने माँ बाप बहन भाइयों से, दरवेश सीधे साधे थे, उनको वर्ग लाने में इन्होंने टाइम नहीं लगाया। अच्छा। सच्ची बात है। अब हम जैसे बात हमसे टक्कर लेके देखें कि ज़माना कैसे चल रहा है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो हम बहन को भी ऐसे ही बात करना चाहेंगे। जी जी। अच्छा बहन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस्लाम कबूल करने पर। मुझे ये बताइएगा कि
سب سے پہلے میں یہی پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ آپ اسلام آپ نے کیوں قبول کیا؟ اسلام مجھے شروع سے اچھا لگتا تھا، اس لیے شروع سے خواہش تھی میری. اچھا شروع سے ہی. تو قادیانیت میں آپ نے کیا ایسی چیز دیکھی، یعنی آپ نے کیا ایسی چیز قادیانیت میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن جو میرے والد تھے وہ شروع سے اس میں تھے، تو اس وجہ سے والد کی وجہ سے ہم بھی تھے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ کچھ نظر نہیں آیا اس میں کہ اگر آج کوئی مجھے کہتا کہ یہ قبول کر لو تو میں کبھی بھی نہیں کرتا. یعنی آپ قادیانی اسی وجہ سے تھیں کیونکہ آپ کے والد قادیانی پیدائشی تھی، اور لیکن اس وقت بھی آپ کو اسلام ہی اٹریکٹ کرتا ہاں تھا؟ جی مجھے تب بھی یہ اسلام اٹریکٹ کرتا، اسلام اٹریکٹ کرتا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خصوصاً جو قادیانی ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان خواتین کو کیا میسج دیں گی آپ اس حوالے سے؟ ان خواتین کو میرا یہی میسج ہے کہ وہ دوسروں کی بات بھی سن لیا کریں. پھر وہ اپنے اس میں رہ کر ایک دائرے میں چل رہے ہیں نا یہ لوگ، تو اگر وہ باہر نکلے اور دوسروں کی بھی سنیں تو شاید ان کو بھی ہدایت ہو جائے. اچھا تو جس وقت آپ کے خامد نے ظاہری سی بات ہے آپ سے ڈسکس کیا ہوگا جب آپ کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یا کر چکا ہوں، تو اس وقت پھر آپ کا رد عمل کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ قبول کرنا ہے اور ہم نے ساتھ ہی کیا تھا، ایک ٹائم میں ہی کیا ہم نے. اچھا. اور میری خواہش پہلے سے ہی تھی. تو پھر اس کے رد عمل میں آپ کی فیملی نے رجسٹ کیا یا کچھ آپ کو بائیکاٹ؟ ہم نے یہ بارہا دیکھا ہے کہ جو لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں تو قادیانی جماعت وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ان کو اخراج بھی کر دیتی ہے ایسے افراد کا جو ان سے ملاسکات کریں نو مسلمین سے، جو اسلام قبول کرتے ہیں ان سے تعزیر بھی دیتی ہے، پریشرائز بھی کرتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ایسے نو مسلم ہیں جن کو زد و کوب کیا ہے، مارا پیٹا. تو آپ کو کوئی پریشرائز کیا گیا؟ لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. جی. اچھا آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو ذرا مائک دیجیے گا. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری وائف اور مجھے جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ان کو پہلے پتہ لگ گیا تھا، کیونکہ یہ ہم نے ان کے جو چندے وغیرہ دینے بند کر دیے تھے، ان کو ان سے لنک رابطے جب ختم ہوئے، اتنے ہوشیار لوگ ہیں، یہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے. تو میری وائف اور مجھے ان لوگوں نے کسی کے تھرو ان کی اپنے انہیں یہ کہا کہ بھئی ہم کو فارن کنٹریز چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، وہاں گورنمنٹ تو دے گی، ہم بھی آپ کی سپورٹ کریں گے، یہ ایسے نہیں کرو ویسا نہیں کرو. ہم نے بولا ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے، جینا مرنا یہی ہے، اور ہم نے کچھ بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. ہم لالچی نہیں، بھوکے مر جائیں گے، ہم اپنا عقیدہ مذہب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. ہم زندہ ہی اب اسی لیے حقیقت بات. ماشاءاللہ. کوئی تو بولتا ہے نا لالچ میں، کسی کی لالچ میں کوئی کچھ کہتا ہے، میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ نیتوں کو جانتا ہے. یہ دنیا زمین ادھر ہی رہ جائے گی، ادھر قیامت کے روز ادھر ہمارے یہ سب چیز بنی ہوں گی، یہ محلات، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ ادھر سے کچھ بھی کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا. میں بالکل پکا ایمان. بہت اچھا. انور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ایک عرصہ ہو گیا آپ کو کنری یہاں پہ رہتے ہوئے، پہلے کیا حالات تھے کنری کے اور اب کیا حالات ہیں؟ جیسے مولانا نے بھی بتایا، اور ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پہ محنت کی جا رہی ہے کہ زیادہ تو مجھے پتہ نہیں، تقریباً 2 سال ہوئے ہیں مجھے مذہب اسلام قبول کیا. اس ٹائم سے ہی میں نے مولانا صاحب کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی شخصیت کو، ان کو پہچانا. ایمانداری کی بات ہے، جب سے یہ آئے اور یہاں کنڈی میں ان کا ایک اپنا ایک مقام ہے، ہولڈ ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب دلیر بہادر اور سچے عاشق رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے اور ترقیاں دے. انہوں نے کنڈی کے ہلا کے رکھ دیا ادھر کے جو قادیانی تھے، ان کے نام سے بھی ڈرتے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ڈریں گے. یہ وہ ہے انسان، بس میں یہ کہوں. اچھا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جس طرح مولانا مختار صاحب ہیں اور دیگر یہاں پہ علماء کرام ہیں کنڈی کے، اور تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ مجھے ہر قسم کی، ہر چیز کی سپورٹ بھی اور حمایت بھی حاصل ہے. میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ نیکی ہیں جو وہ نیکیوں کا صلہ پھر وہ خدا تعالیٰ پتہ نہیں شاید نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے نیتوں کو، دلوں کو. اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، میرے بچوں سے. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے تصور میں بھی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں ایک فرد، ایک آدمی جس کو بھی میں ملتا ہوں، ہاتھ ملاتا ہوں، جو اس کے بعد جو ادھر میری اپنی پوزیشن ہے، بہت ہی پیار محبت، اور جتنا مجھے انہوں نے دیا ہے، میری فیملی کو دیا. یہ میری وائف سے بات کر لیں، پوچھیں، یہ لیں بات. جی باجی، جو اب جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ظاہری سی بات ہے کہ پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے، وہاں پہ
آپ کے خوشی غمی میں آپ مل جل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، خاص کر قادیانی تو آپ نے جیسا کہ وہ تو بالکل پریشرائز کرتے ہیں، بائیکاٹ کروا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جو مسلمان یہاں پہ ہیں ان کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ جی انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور بہت ہمارا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا ہے کہ پہلے ہمارا کبھی کسی نے شاید نہیں رکھا. الحمدللہ. اس جماعت میں ہمارا کسی نے نہیں. روحانی طور پر جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ جب آپ قادیانی تھیں اور جب آپ نے دین اسلام قبول کیا ہے تو آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہو؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے ایک میلی چادر سے آ کے ایک بہت خوبصورت چادر اوڑھ لی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک دفعہ میں کہوں گا ریپیٹ کر دیں. ہاں جی، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے ایک خوبصورت چادر اوڑھ لی ہے. پہلے میرے اوپر ایک میلی چادر تھی. واہ. اس لیے مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ ہماری نو مسلمہ بہن ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ قادیانی تھی تو ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک میلی چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت چادر جو ہے وہ اوڑھ لی ہے. واہ مولانا صاحب، اس کے اوپر کچھ آپ اگر کچھ. میں ابھی یہ اپنی جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چادر جو ہے وہ جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی عزت اور وہ جو پاک دامنی کی چادر اس کا حصہ ان کو نصیب ہو گیا. بالکل بالکل ضرور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشے. جی جی. وہ انور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی جی. وہ صرف یہی بات ہے کہ میری وائف نے جو کچھ کہا چادر اور چار دیواری کے متعلق، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے جس دن اپنے فیملی کے ساتھ اس مذہب کو چھوڑا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے لاکھوں من ٹن پانی میرے سر پر سے ایسے گرا ہے، اور میں اتنا ہلکا تھا، خدا جانتا ہے، میرے بچوں کو پتا ہے، میری وائف کو، کہ میں بالکل ایسا لگ رہا تھا مجھے دنیا کا جیسے ہلکا، مجھے کسی کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، خدا جانتا ہے. واہ واہ. اچھا انور صاحب، آخر میں یہ آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا، پھر بہن سے بھی ایک پیغام لیں گے کہ آپ جو قادیانی ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور جو بھولے بھٹکے ہیں، اور ہم تو ان کی ہدایت کی دعا ہی مانگتے ہیں. ویسے تو میں یہ کہتا چلوں کہ قادیانی جماعت ہمیں اب کہتی ہے کہ ہم ان کے مخالفین ہیں، لیکن مولانا صاحب ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے الحمدللہ دعائیں بھی کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دیں. آپ قادیانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گمراہی سے بچیں، پڑھے لکھے ہو کے، زیادہ تر ان میں اکثریت پڑھے لکھوں کی ہے. یہ نہیں کہتا ہوں کہ جہالت، ان میں پڑھے لکھے دانشمند پردبار لوگ ہیں، لیکن عقل کے ناخن نہیں رہتے، سمجھدار نہیں ہے. وہ ذرا سوچے تو صحیح. بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، خاتم النبیین، خاتم میں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر وہ کہتا ہے جھوٹا لعنتی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ سمجھے تو صحیح. بہت بڑی بات ہے، نبوت ختم ہو چکی، تم پھر نبی بنا رہے ہو. یہ فلانا نبی ہو گیا، یہ کوئی نہیں ہے، وہ ہو گیا، یہ امام مہدی ہو. امام مہدی آئیں گے تو زمانے کو پتہ پڑے گا تم بھابی سے بنا کے، اور وہ امام مہدی کا فوت مر گیا. آپ بتائیں ہم کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں. سیدھی راہ پر آ جاؤ اور تمہیں پتہ پڑے کہ یہ کیا مذہب اسلام ہے اور تم کیا کر رہے ہو. سب کچھ ہوتے دماغ رکھتے ہوئے تم گمراہیوں میں کیوں؟ یہ بات میری بیگم. اچھا بہن، آپ آخر میں کوئی خاص طور پہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہوں گا کہ جو قادیانی خواتین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قادیانی خواتین کو یہی میرا میسج کہ وہ جیسے دوسرے مولوی سمجھاتے ہیں ان کو بھی سنا کرے تھوڑا. صرف وہ اپنے ایک دائرے میں چل رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ میں دوسروں کو سنتی تھی، اس لیے ہاں جی، تو اس لیے میرا دل بدل گیا اور میں نے اسلام کو. ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ایسا کسی بہت سارے لوگ کے ساتھ ہو جائے. دوسروں کی بات بھی سننی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. جی ناظرین، یہ محمد انور صاحب اور ان کی فیملی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اب ہم یہ بچوں، یہ بڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ بچے ہیں جی انور صاحب کے، ان سے بھی کچھ تھوڑا سا ہم نماز میں بخاری مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، جمعہ بھی. جی ذرا مائک ذرا دیجیے، مائک. ماشاءاللہ یہ بچوں کی یہ خوبی ہے، جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ جمعے والے دن پہلی صف میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ. بخاری مسجد کنڈری میں جمعہ پابندی سے، اور سب سے پہلے آ جانا انور بھائی کے ساتھ. اور نمازوں میں بھی اسکول سے آتے ہیں تو نماز بھی وہاں آ جاتے ہیں، اور جمعے میں بھی پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اور پورا بیان یہ سنتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے.
ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों से कुछ थोड़ी सी बातचीत जो है वो ज़रा बच्चों को माइक पकड़ाइएगा। बेटा आपका क्या नाम है? फराज, मोहम्मद फराज। मोहम्मद फराज। अच्छा मोहम्मद फराज, ये बताएं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं इस्लाम कबूल करके? मैं इस्लाम कबूल करके बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। मैं भी ये नसीहत करता हूँ कि कादियानी जितने भी बच्चे हैं वो मुसलमान हो जाए। वाह माशाल्लाह। आप ये इतना प्यारा जो मैसेज है ना, इसको बेटा आप रिपीट करें और ऊंचा बोलें। मेरा नाम फराज, मोहम्मद फराज है और मैं ये नसीहत करता हूँ कि जितने भी कादियानी बच्चे हैं वो मुसलमान हो जाए। वाह माशाल्लाह। अच्छा, साथ जो बेटे बैठे हैं, ये बेटा आपका क्या नाम है? नाम मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान। आप कौन सी क्लास में? मैं 8 क्लास में। अच्छा, तो बेटा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और इस्लाम कबूल करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है, और मैसेज कोई देंगे जैसे छोटे भाई ने आप मैसेज दिया, आप क्या मेरा देंगे? भी सेम यही मैसेज है, अच्छा, जो बच्चों को यही नसीहत है कि वो भी तो मुसलमान। आपकी ज़िंदगी का अब ये मकसद होगा कि आप जो कादियानी बच्चे हैं, फिर जब इंशाल्लाह पढ़ाई आप कर लें और बड़े हो जाएं, तो आप भी जो दीगर जो कादियानी हैं उनको दावत दें इस्लाम की। जी बिल्कुल यही हमारा है। अच्छा माशाल्लाह। और जो बेटी हमारी बैठी हैं, इनको दे दीजिए। जी बेटा आपका क्या नाम है? अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सानिया है। वालेकुम अस्सलाम। सानिया। अच्छा सानिया बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। आप बेटा इस्लाम कबूल आप लोगों ने सबने जब किया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी बैठे बैठे सवाब कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें।